جب زندگی اپنے رنگ کھونے لگے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، زندگی میں کوئی تسلی دینے والا نہ ہو، تمہیں زندگی میں بہت بے چینی ہے نا، دل پر بہت بوجھ لگتا ہے، جیسے تمہارا کوئی پکار سنے نہ گیا ہو، تو سنو، تمہارے دکھ میں بہے گئے ایک ایک آنسوں کی داستان ایک صفحے پر درج ہے۔ وہ نہ تمہاری غموں سے باخبر ہے، نہ تمہارے دکھوں اس سے چھپے ہوئے ہیں، وہ تمہاری ایک ایک درد سے بخوبی واقف ہے۔ یاد رکھنا، تم رب کے کرشموں کو کبھی کبھی سمجھ نہیں سکتے، وہ تمہیں آخری حد تک لے جاتا ہے، پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ ہی بھر جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، میرا رب ماں کی طرح مرہم رکھتا ہے، بندے کی کرچ کرچ وجود اس کی طرح جوڑ دیتا ہے کہ لکیر بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ میں جانتا ہوں کہ مشکلات کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، پر یاد رکھو، کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تم پر آزمائش اس لیے نہیں ڈالتا کہ وہ خواہ تکلیف میں ڈالے اور رنج و غم میں مبتلا کرے، بلکہ جان لو کہ یہ آزمائش ان کی آزمائشوں کو ابھرنے اور انہیں بڑا مرتبہ عطا کرنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں، تمہیں کچھ بنا دینے کے لیے آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ یاد رکھو، صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوشی اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ کبھی تم نے نوٹس کیا ہے کہ ہم اللہ پاک سے صرف اپنی خواہشات مانگتے ہیں؟ کیا تم نے کبھی اپنے رب کو مانگ کر دیکھا ہے؟ نہیں نا۔ جانتے ہو، یہاں وجہ ہے تمہاری دعاؤں کی ادھوری رہ جانا۔ تم ایک آنسو اس کے لیے بھی تو بہاؤ، تم ایک دعا اس کے پانے کی بھی تو کرو، تم دیکھنا پھر وہ تمہاری اندھیری زندگی کو کیسے خوشیوں میں بدل دے گا۔ یہ سوچا ہے تمہاری صرف ایک دعا ہے جو دنیا کی سب سے طاقتور دعا ہے، جو تمہیں دنیا جہانوں کی ایک ایک چیز خرید کر دے سکتی ہے، وہ ہے اللہ سے ہدایت کی دعا۔ اس دعا میں اتنی طاقت، اتنی پاور ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب میرے بندہ میرے پاس ہدایت کی دعا لینے آتا ہے نا، تو میں اس کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی سنوار کر رکھ دیتا ہوں۔ تو اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگنا ہوا، پر یاد رکھنا، وہ تمہیں اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ وہ جس کا نام ہی اجبار ہے، یعنی ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا، وہ تمہارے ٹوٹے وجود کو سمیٹ دے گا، جوڑ دے گا جیسے کبھی کچھ ٹوٹا ہی نہ تھا۔ سنو، اگر اللہ نے کسی چیز کی خواہش تمہارے دل میں ڈالی ہے اور اسے پانے کے لیے جسے کبھی کچھ ٹوٹا ہی نہ ہو، سنو، اگر اللہ نے کسی چیز کی خواہش تمہارے دل میں ڈالی ہے اور اسے پانے کی تڑپ تمہیں دعا تک لے آئی ہے، تو دیکھنا، تم صبر کی سیڑھیوں سے چڑھ کر اس منزل تک پہنچو گے۔ تم جانتے ہو معجزہ کب ہوتا ہے؟ جب تم ان روتے آنکھوں کو اس یقین سے صاف کر لو کہ تمہارا اللہ تمہاری ایک ایک آنسوؤں کا اجر تمہاری سوچ سے کئی بہتر دے گا، اور اس کے لیے مقدر کا موڑنا کیا مشکل ہے، جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھا ہے۔ جانتے ہو اللہ کی رضا ہو جانے کی خاص نشانیاں کیا ہیں؟ قبولیت کی سب سے بڑی دلالی تو یہ ہے کہ دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ جان لو کہ قبولیت کی گھڑی زیادہ دور نہیں، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے،
انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ کن کب فرماتا ہے۔ جب تم اللہ پر گہرا یقین کا سفر شروع کر دیتے ہو تو وہ تمہاری زندگی کو ناممکن معجزات سے بھر کے رکھ دیتا ہے۔ جب دل تمہاری پوری طرح تو صرف اللہ کے آگے جھکو، کیونکہ اس سے بہتر کوئی جان نہیں سکتا کہ کسی رنگ کے دھاگا سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ سنو، جب کبھی زندگی اپنے ناخن زمین میں گاڑ کر آپ کو گھیر لے تو دعا کی سیڑھیاں لگا کر آسمانوں کی رب العالمین کی طرف چڑھ جایا کرو۔ یاد رکھو، صدقہ، امانت اور وفا کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے۔ یاد رکھو، وہ تمہاری بہتری کے لیے ایسے پرماننٹ راستے نکال رہا ہوتا ہے اور تمہیں یہ خود اتنی پریشان کرتا ہے، اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس پر مطمئن ہے یا نہیں ہے، اور نہ پھر اس بات سے فکر پڑتی ہے کہ اس کی دعا میں کتنی رکاوٹ ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا جو دروازہ کھول دے، اس کوئی بندہ کرنے والا نہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ہاں امید ہی امید ہے۔ سنو، تمہارے پاس وہ اللہ ہے جسے ایک اشارے پر پہاڑ حال ہلا سکتا ہے، تو تمہاری مہنگی چیز اس کے لیے نوازنا کیا مشکل ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو ضائع چلے گئے ہیں، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ یہ صرف ایک وقتی آزمائش ہے جو تمہارے لیے کن کے معجزات سنبھال کر بیٹھا ہے۔ میں بالکل جانتا ہوں کہ انتظار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا جائے گا وہ تمہاری پوری زندگی بدل دے گا۔ یاد رکھو، سب تکلیفیں اللہ کو دوستی بنانے سے ہی دور ہوتی ہیں، رہتے نہیں کوئی۔ جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ تھامنے والا صرف اللہ ہے۔ سنو، تم نے اپنے حال دل اللہ کو سنا دیا ہے نا، تو پھر بے فکر ہو جاؤ، تمہارے دل کے رازوں کا اللہ سنبھال لے گا، تمہارے بکھرے روح کو سنوار دے گا۔ وہ تمہیں اپنی رحمت کے سارے میں لا کر ہر مہنگی چیز سے تمہیں نوازے گا۔